ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینی، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا لانا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان ہو گیا، یار میری ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں. وہ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا، عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے سنو، دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے، دکانوں میں آسمان سے. میں نے 20 سال بال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب، گھر خریدا خوشیاں غائب، دوائی خریدی شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی لڑائی لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے پھینک. تو حیران پریشان، اس کے گھر گئے، اسے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو، یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کریں، بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے، خیریت. وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہا میری تم سے ملاقات، میں تو نہیں، گھر ہی نہیں آیا، مینا میں ملوں. اچھا اچھا. ایک آیا وہ عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں. کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی، میں پریشان تھا گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھو. کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں، بات میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے، یہ تبلیغ والوں کا مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان. میرے دوست پریشان کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی. تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں، میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیے، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر دیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا،